اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، سب سے خوبصورت دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسه وابتعثه برسالته۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو چن لیا اور سرتاج رسل بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد۔ اللہ ذو جلال نے دوبارہ دلوں کو دیکھا تو پوری کائنات میں سے سب سے خوبصورت دل پائے تو صحابہ کرام کے پائے، فجعلهم وزراء لنبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کا وزیر بنا دیا۔ یہ وزراء جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں كانوا خیر هذه الامہ، اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، اعمقها علما، اللہ نے ان جیسا علم کسی کو عطایا ہی نہیں، واقلها تکلفا، ان سے بڑھ کے فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہی نہیں تھا، تکلفات سے دور رہنے والا، وَأَحْسَنُهَا حَالًا، ان جیسی خوبصورت زندگیاں اللہ ذو جلال نے کسی کے نصیب میں نہیں رکھی۔ اور ساتھ قسم اٹھاتے ہیں وَاللَّهِ رَبِّ الْكَعْبَةِ كَانُوا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ کرام ہی تو ہے جس دنیا میں صف اول میں صراط مستقیم پر گامزن ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ایسے ان کو معیار اور مقیاس اور میزان نہیں بنایا، ان کے اندر اخلاص تھا، نیت خوبصورت تھی۔ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال۔ ایمان تمنا کا نام نہیں ہے، ایمان کوئی لباس نہیں ہے کہ پہن کے انسان خوبصورت بن جائے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل جتنا خوبصورت ہو اور اعمال جب اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرے، ایسا انسان روئے زمین پہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں 5 گزارشیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے علم میں ہے کہ سردی میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا شرف قبولیت سے نواز دے، اور یہ روشن چہرے جو بیٹھے ہیں جتنے بھی اس نصیحت میں، رب تعالیٰ ان کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ نیت کا اخلاص کیا ہے، اور پھر اخلاص کہتے کس کو ہیں، اخلاص کے ثمرات کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو کرنا کیا چاہیے اگر ہم اخلاص اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کن چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ اخلاص خالص چیز کو کہتے ہیں، کسی چیز کو چن لینا، خالص کر لینا، ہر قسم کی آمیزش اور علائشوں سے پاک کر لینا۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الاخلاص
تجرید القصد تقربا الی اللہ تعالی عن جمیع الشوائب، اللہ عز و جلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے ارادے اور نیت کو ہر چیز سے خالص کر لینا. اور کتنا ہی خوبصورت کہا سلف، تفریغ القلب للہ، اپنے دل کو اللہ عز و جلال کے علاوہ ہر ایک کی محبت اور رضامندی سے خالی کر لینا، یہ اخلاص ہے. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، افراد الحق سبحانہ وتعالی بالطاعہ، اللہ عز و جلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اطاعت کے اندر صرف اس کی خوشنودی مقصود ہو، اسے اخلاص کہتے ہیں. حذیفہ المرعشی کہا کرتے تھے، پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا تقرب اللہ کے لیے ہے؟ ان تستوی افعال العبد فی الظاہر والباطن، جب بندے کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے تو یہ مخلص ہوتا ہے. اللہ عز و جلال کی رضا حاصل کرتے وقت اپنی خلوتوں اور جلوتوں کو ایک کر لینا، بلکہ سلف تو یہ خواہش کرتے تھے، اللہ میری خلوتوں کو جلوتوں سے بھی بہتر بنا دے. امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یہ خلوتیں اور جلوتیں کیسے منور ہوتی ہیں؟ اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ، دنیا میں سب سے قیمتی اور ریلائبل چیز وہ ہوتی ہے جس کا کوئی گواہ ہو. تم زندگی میں اعمال خلوتوں اور جلوتوں میں ایسے کرو کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی گواہ نہ ہو، اسے تیرے رب کے علم. ابو عثمان النہدی اس لیے کہا کرتے تھے، نسیان رؤیت المخلوق لدوام النظر الى الخالق، کوئی بھی عمل کرو اس طرح دنیا کو بھول جاؤ، تمہاری نظروں کے سامنے، تمہارے دل و دماغ کے نہال خانے میں صرف اللہ کی رضا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کام میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، میرے رب نے قیامت کو حساب لینا، اجر اسی نے دینا، اللہ تو اپنی رضا کے لیے اس عمل کو خالص بنا. یہ کیفیت جب انسان کی بن جاتی ہے تو پھر وہ اللہ عز و جلال کی رحمت کے سائے تلے آ جاتا ہے. اور یاد رہنا چاہیے پھر نیت کو خالص کرنا. آج امت اس معنی کو سمجھنے میں بھی پریشان ہو گئی. کوئی بیچارہ نماز پڑھتا ہے تو نیت کر رہا ہوتا ہے کہ 4 رکعت نماز ہے، دائیں طرف یہ ہے اور غلام بائیں طرف ہے. تو اگر دائیں طرف دیوار ہو تو کیا بنے گا؟ اگر چھت پہ موقع ملے نماز پڑھنے کا تو پھر کیا کہیں گے؟ اگر اوپر بھی جگہ نہیں ہے، آپ کو بیت اللہ میں جگہ ملتی ہے اور آپ تہہ خانے میں چلے جاتے ہیں تو کیا نیت کریں گے؟ کیا آپ کہہ پائیں گے کہ میں امام کے اوپر ہوں یا امام جو ہے وہ میرے اوپر ہے، اوپر چھت پہ ہے؟ کیسے کہیں گے؟ جب تک آپ سنت کے مطابق نہیں کام کریں گے آپ مصیبت میں رہیں گے. اس لیے امام بیضاوی لکھتے ہیں، النیہ ہی عبارۃ عن انبعاث القلب
نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، نیت کا تعلق قلبی جذبات سے ہے۔ اور امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان محل النیہ القلب، نیت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے۔ اور امام خطابی کہا کرتے تھے قصدک الشیء بالقلب، کسی چیز کا قصد اور ارادہ دل سے کرنا یہ نیت ہے۔ اور امام قرافی کہا کرتے تھے قصد الانسان بقلبه ما يريده بفعله، نیت ہے ہی یہ، انسان دل سے اس بات کا ارادہ کرتا ہے جو وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ اور جوہری کہتے ہیں النیت العزم، یہ دل کے عزم کا نام ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہا کرتے تھے عزم القلب علی عمل، کسی بھی عمل کے بارے میں عزم کرنا دل سے، یہ نیت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب دل سے انسان ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ اللہ عز و جلال کی رضا حاصل ہو، اللہ عز و جلال کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ عز و جلال کا تقرب نصیب ہو، تو یہ انسان اخلاص کی راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو مخلصین کی صف میں شامل کرنا۔ انسان کی نیت جب خالص ہوتی ہے تو سب سے بڑا انعام جو اس سے ملتا ہے، اللہ اس کے عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ عز و جلال صرف اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اسی کے لیے کیا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے نیت خالص عطا فرمائی اور پھر ان کے اعمال کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جس کی تمنا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ عمل صالح، عمل صالح وہی ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو اور اللہ جلال کی رضا کے لیے کیا جائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اپنے عمل کے لیے کسی کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا سے مقصود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ کے پیارے پیغمبر ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کی تعریف بھی کی ہے تو صحیح ترغیب کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الاخلاص، اخلاص ہی تو اصل ایمان ہے۔ اگر کسی کے اندر اخلاص نہیں، اسے اپنے ایمان کی مراجعت کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے اول العلم النیہ، علم کی بنیاد اور اساس نیت ہے۔
اگر نیت درست نہیں ہے تو یہ اوراق اور کتابیں اس سے کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ یحییٰ بن ابی کثیر کہا کرتے تھے تعلموا النیہ فإنها ابلغ من العمل۔ میرے بھائی نیت کے بارے میں سیکھو کہ نیت کیسے درست ہوتی ہے۔ اعمال میں سے سب سے بڑا عمل نیت ہے۔ اور مطرف ابن عبداللہ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کہا کرتے تھے صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النیہ۔ انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اعمال درست نہ ہو، اور انسان کے اعمال درست نہیں ہو سکتے جب تک اس کی نیت صحیح نہ ہو۔ اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يقبل القول الا بالعمل۔ کوئی بھی انسان کی بات عمل کے بغیر قابل قبول نہیں۔ ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، اور کوئی بھی قول اور عمل قبول نہیں ہوتا جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو۔ ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، جب تک اس سنت کے مطابق اپنی نیت کو خالص نہیں کرتا، پھر اس خوبصورت نیت کے ساتھ قول و عمل پیش نہیں کرتا، اس وقت تک کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ وَمَا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو، یکرو ہو کے کرو۔ تمہاری نظر دائیں بائیں نہیں جانی چاہیے، کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، کوئی تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں صرف یہ غرض ہونی چاہیے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرے مالک اس کو قبول کر لینا۔ نماز کو قائم کر رہے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کر رہے ہیں، یہ ہے وہ سچے مومن، اور سیدھا دین یہی اختیار کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کو خالص کرنے کا جہاں یہ تحفہ دیا ہے کہ انسان کا عمل قبول ہوتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل ہی تو اصل ہے، اس دل کے دھوکے سے کون بچ سکتا ہے؟ دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں، وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا لِتَقَلُّبِهِ۔ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں یہ بدلتا رہتا ہے، اس کی جذبات میں فرق آتا ہے، کبھی کچھ سوچ آ رہی ہے کبھی کچھ سوچ آ رہی ہے، کبھی انسان بہت اچھی سوچتا ہے، کبھی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی سستی ہو جاتی ہے تو کچھ اور بھی سوچنے لگ جاتا ہے۔ اپنے دل کے دھوکے سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے اعمال ہیں جو اختیار کر لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے کو اس کے دل کے دھوکے سے محفوظ کرنا دیتا ہے۔ اخلاص العمل للہ،
جب وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ دل کے دھوکے سے اسے بچا دیتے ہیں۔ والنصیحة لولاة المسلمین، جس انسان کے اندر یہ ایمانی طاقت اور جرت ہے، وہ ذمہ دار کو، وہ بادشاہ کو نیکی کی نصیحت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، فتنہ بھی نہیں پھیلاتا، سنت کے مطابق۔ اور سنت کے مطابق کیسے نصیحت کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہشام کی روایت ہے، ذمہ دار کو کے ہاتھ کو پکڑو، الگ اس کی خدمت میں پیش کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نصیحت کا مزاج، ممبر و محراب پہ بیٹھ کے گالیاں دینا، یہ سلف کا رویہ نہیں، بلکہ سلف یہ کہا کرتے تھے کہ جو بد دعائیں کرتا ہے ولی الامر کے لیے، اس کے بدعتی ہونے کی نشانی ہے، اور جو بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کتنی بڑی بات کہہ دی، وہ کہا کرتے تھے نفاق المرء، کسی آدمی کے نفاق کی نشانی ہے کہ وہ اپنے حکمران جو مسلمان ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اکساتا ہے، اور لوگوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں ایسی بات ڈالتے، یہ نفاق کی علامت۔ نصیحت کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جنازے میں 2.5 ملین لوگ تھے۔ لوگ پوچھتے ہوں گے کہ اس وقت کہاں تھے جب ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے؟ اس وقت بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے منہج دیا تھا کہ تم نے کوئی بات نہیں کرنی، اور خود کیا کہتے تھے؟ اگر میری دعا قبول ہونے والی ہو تو سب سے پہلے میں معتصم کے لیے کروں۔ کون تھا؟ ظالم۔ یہ منہج ہے، اور جب سے یہ منہج چھوڑا گیا ہے اس وقت سے دین کی برکت معاشرے میں ختم ہو گئی۔ یہ بہادری نہیں ہے کہ آپ فسادی بنے، بہادری یہ ہے کہ مشن محمد کو زندہ کریں اور صحابہ کرام کے مشن کو زندہ کریں۔ اور مشن کیا ہے؟ ہر ایک چیز سے ڈومین ہے، سرکل آف کمپیٹنسی ہے۔ آپ اپنے دائرے میں رہ کے بات کریں، آپ اپنے دائرے سے باہر جائیں گے تو فتان بنیں گے، فسادی بنیں گے۔ شیخ مکرم تشریف فرمائے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ان سے، نہیں تو پوچھئے گا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حکم کیا ہے؟ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، فإن لم يستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانیے۔ یہ تینوں کام ہر شخص نے کرنے ہیں؟ نہیں، یہی نقص ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں کام میں نہیں کرنے۔ ہاتھ سے وہ روکے گا جس کے پاس قانون ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 50 سال صحیح بخاری پڑھانے والا بھی اگر ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے بازار پہنچ جائے تو وہ نیکی نہیں کرے گا، فساد کرے گا، کیونکہ اس کا ڈومین نہیں ہے، اس کا دائرہ نہیں ہے۔ قانون اس کے ہاتھ میں آئے گا، جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے فساد مچا۔ اگر آپ اس ذمہ داری اور عہدے پہ نہیں ہیں تو زبان سے روکے۔ کون؟ عام لوگ نہیں، چینلز پہ بیٹھ کے باتیں کرنے والے نہیں، یہ ذمہ داری علماء کی ہے۔ علماء کے علاوہ جو زبان سے روکنا چاہے گا فساد زیادہ مچائے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ روکنا کس سے اور کیسے روکنا ہے، آداب کیا ہے، اصول کیا ہے، ضوابط کیا ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر زبان سے روکنے کی طرف آئے گی تو معاشرے میں فساد ہوگا، لوگ برائیوں میں آگے بڑھیں گے، سزائیں ختم ہوں گی، حدود و تعزیرات ختم ہوں گی، معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوگا۔ علماء اگر لاٹھی پکڑ لیں گے فساد ہوگا۔
کہ ان کا یہ ڈومین نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں قانون نہیں، عالم نہیں، اس کو چاہیے کہ دل سے برا جانے۔ یہاں پڑھے لکھے بھی میرے معزز اور مکرم بیٹھے ہوں گے، کہیں گے ہم نے تو سنا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اچھا ہم پھر کمزور ایمان والے بنے۔ فیصلہ ایک حدیث سے نہیں کیا کرتے، باقی حدیثوں کو بھی ساتھ ملا کے فیصلہ کرتے۔ حدیث میں آتا ہے اذا اعملت الخطیئة فی الارض فاضیاها کمن عمل بها، اگر کسی جگہ برائی ہو رہی ہو، کراچی میں اگر برائی ہوئی ہے، یہاں بیٹھے کو کہہ دے اچھا ہوا ہے، گناہ اتنا ہی اس کو ملے گا جتنا برائی کرنے والے کو ملے گا۔ وَكَرِهَا كَمَنْ أَنْكَرَهَا، جو یہاں بیٹھے کہہ دے کہ اسلام آباد میں برائی ہوئی ہے، بہت برا ہوا ہے، اجر اتنا ہی لے گا، صحیح الجامع کی روایت ہے، جتنا برائی کو روکنے والے کو ملے گا۔ اور کیا چاہیے؟ اپنے آپ کو سلف کے منہج پہ لائیے، اخلاص۔ جب اللہ کی رضا مقصود ہے تو پھر اللہ ذوالجلال کے محبوب بندوں کی زندگیوں کو اپنا نمونہ بنائیے، یہی منہج سلف ہے۔ اور سلف کہتے ہی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، ان کے منہج کو ہے۔ اللہ ہمیں اس منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ واحد منہج ہے جس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ میں نے کوئی غلطی کی، کیونکہ صحابہ کرام نے اس منہج کو اختیار کیا۔ النصیحۃ لولاة المسلمین ولزوم جماعتهم، اگر آپ اپنے دل کے دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں تو 3 کام کر لیجئے۔ اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لو، ذمہ داران کو نصیحت کرو اصول کے مطابق، انفرادی نصیحت۔ ہاں الا ان تروا کفرا بواحا، اگر کفر بواح ہے، ظاہر باہر کفر ہے، وعندکم من اللہ برہان، اور آپ کے پاس شرعی برہان اور دلیل ہے، پھر یہ الگ راستہ۔ اور تیسری بات، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو، اتحاد، اتفاق، یہ غنیمت، یہ امت کا بھولا ہوا سبق ہے، آج اسے فوراً یاد کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ پہلے بھی امت پارا پارا ہو گئی، اگر اب بھی نہ سوچا گیا تو شاید آئندہ سے جس طرح تاریخ اندلس کی لکھی گئی، جس طرح القصر الحمراء کی لکھی گئی، بغداد کی تاریخ لکھی گئی، جب مسلمانوں نے اتحاد چھوڑا تو 16 دن تک دجلہ کا پانی جو ہے وہ سیاہ رہا، کیونکہ ساری اسلامی کتابیں سمندر میں پھینک دی گئیں، اور گھٹنوں گھٹنوں مسلمانوں کے خون میں دشمنوں کے گھوڑے دوڑتے نظر آئے۔ آج بھی اگر اتفاق اور اتحاد کی طرف نہ سوچا گیا تو شاید یہ تاریخ دوبارہ نہ کہیں دوہرا دی جائے۔ میں اگر دیندار ہوں، میں اگر مخلص ہوں، تو مجھے اس بات پہ خوشی کیوں نہیں ہوتی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہوں، میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے دین کی خدمت کروں؟ میری یہ چاہت اور تمنا کیوں ہوتی ہے کہ نہیں میں نہیں کسی کو مانتا، مجھے نہیں، جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جو سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ یہ فرق ہے۔ کیا کمال تھا امام احمد بن حنبل کی سوچ! وہ کہا کرتے تھے قولی صواب یحتمل الخطأ، میری بات ٹھیک ہے لیکن احتمال ہے اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی، محمد کریم کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ کمال اس لیے اللہ نے نبی کو دیا، کسی اور کو کمال نہیں دیا، اس لیے دنیا کے ہر
کمال کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں قربان کیے جا سکتے ہیں محمد کریم کے لیے، ان کی ایک بات پہ قربانیاں دی جا سکتی۔ اخلاص جب انسان کے اندر آتا ہے تو جہاں عمل قبول ہوتا ہے، جہاں انسان دل کے دھوکے سے بچ جاتا ہے، وہاں ایک بات یاد رہنی چاہیے، انسان کو ہمیشہ گھائل کرتے ہیں تو وسوسے اور ریا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ریاکاری سے انسان کا عمل بچتا ہی نہیں ہے، برباد ہو جاتا۔ وسوسے انسان کے دل میں آ جائیں تو بڑے بڑے انسان بھی جو ہے وہ بہک جاتے ہیں۔ ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں اس نام کو دوبارہ بولنا چاہوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے، ابو سلیمان الدارانی، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو بازار میں جاتا تو اپنے چہرے کو لپیٹ کے جاتا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ اس ڈر سے کہ کوئی پہچان کے مجھے مفت چیز نہ دے دے، وہ بیچارہ بھی خریدنے اور بیچنے بیٹھا ہے، اس کو نقصان نہ میرے بھائی کو ہو جائے۔ ایک دن بازار میں گئے، چہرہ لپیٹا ہوا ہے، دکاندار نے پھر بھی پہچان لیا، سامان دیا اور کہتے ہیں الشطر، آدھی قیمت لینا۔ ابو سلیمان الدارانی وہاں چیز رکھ کے واپس پلٹ گئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں نشتری باموالنا لا بدیننا، ہم دین سے نہیں خریدیں گے، اپنے مال سے چیزیں خریدیں گے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے 200 روپے کی چیز لینی ہو تو 200 حوالے دیتے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ میرا کارڈ ہے، کسی طریقے سے مجھے یہ سستی مل جائے، مفتی مل جائے۔ آپ کیوں نہیں پسند کرتے میرے اس بھائی کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے؟ یہ رویے کہاں چلے گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا زن و ارجح، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ وزن کرو تو برابر نہ دو، زیادہ دو۔ کوئی کر کے دیکھے زندگی میں کبھی اس کو لاسز نہیں ہوتے۔ زن و ارجح، وزن کرو لیکن چیز برابر نہیں، زیادہ دینا سیکھو۔ ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے اذا اخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء، جس بندے کے اندر اخلاص آ جاتا ہے، اللہ ذو جلال اس کے دل سے اور وسوس سے، اس کے دل سے وسوسے اور ریاکاری کو کریٹ کے نکال دیتے۔ تو اخلاص جب ہوتا ہے تو عمل قبول ہوتا ہے، اخلاص جب ہوتا ہے انسان اپنے دل کے دھوکے سے بچ جاتا ہے، اخلاص جب ہوتا ہے تو وسوسوں سے بچ جاتا ہے اور ریاکاری سے اللہ ذو جلالہ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اخلاص جب انسان کے اندر آ جائے تو اس کا چوتھا فائدہ جو انسان کو نصیب ہوتا ہے، اس شخص کی زندگی منظم اور مرتب ہوتی ہے، اس کے دل کو اللہ غنی کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے پیچھے نہیں، دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه، جس کا آخرت کا غم بن جائے، اسے دنیا کے غم نہیں آخرت کے غم ہو۔ آج کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کسی نے آ کے سوال کیا ہو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بتائیے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ میں پوچھنے آیا ہوں، قد ارہقتنی وامرضتنی وَأَقْلَقَتْنِي، اللہ کے رسول اس بات نے مجھے توڑ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے۔ میرے صحابی کس بات نے؟
اللہ کے رسول میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کیا غم ہے، کیا درد ہے۔ یہ درد کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف اور دردوں سے اسے نجات دے دیتے ہیں۔ من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة۔ جس بندے کے دل میں آخرت کا غم ہو کہ میرا رب بس راضی ہو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کی زندگی کو منظم اور مرتب بنا دیتے ہیں، مثالی زندگی۔ اخلاص جب آ جائے اس کا دل غنی بنا دیتے ہیں، اس کی جیب میں کچھ ہو یا نہ ہو، اس کے چہرے پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں، لگتا ہے دنیا میں اس سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، جس طرح کسی مالک کے سامنے غلام سواری کو نکیل ڈال کے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اللہ ذوالجلال بھی دنیا کو نکیل ڈال کے اس کے سامنے لے آتے ہیں۔ دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اخلاص جب انسان کے اندر آ جائے تو جہاں عمل قبول ہوتا ہے، دل کے دھوکے سے انسان بچتا ہے، وصف و ریاکاری سے بچ جاتا ہے، وہاں رب تعالیٰ اسے خوبصورت اور منظم اور مثالی زندگی نصیب فرماتا ہے، دل کا غنی بنا دیتا ہے۔ اور آپ نے شیخ مکرم سے سنا ہوگا یہ حدیث، لیس الغنى عن کثرت العرب ولکن الغنى غنى النفس۔ مالدار انسان جو ہے وہ پیسے سے نہیں ہوتا، مالدار دل سے ہوتا ہے۔ توانگری بدلس نہ بمالس، بزرگی بعقلس نہ بسالس۔ 80 سال کا بزرگ نہیں ہوتا، بزرگ ایمان اور حکمت اور دانائی سے لوگ بنتے ہیں۔ مالدار جو ہے پیسے سے نہیں بنتے، دل سے مالدار انسان ہوتا ہے۔ کتنے مال رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی پہ بھی خرچ نہیں کرتے، یہ زندگی ہے، شرمندگی ہے۔ اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کی یاد کرنے والے، ڈھیر لگا ہوا ہے اور ایک صحابی نے لا کے ایک دینار رکھا ہے، کہا یہ پورے ڈھیر سے مہنگا ہے، کیونکہ اس کے پاس تھے ہی دو، ایک اس نے گھر میں رکھا اور ایک جان لا کے پیش کر۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمًّا، لیکن اگر اس نے اخلاص کا چھوڑا، دنیا کے غم پالے، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ جو میرا رب چاہے گا۔ بچوں کا کیا بنے گا؟ بچے پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے پیدا کیے۔ تو رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا مطلب کیا بنے گا؟ جو میرا رب چاہے۔ جب اس کو دنیا کی غم آ جائے تو پھر سزائیں بھی 3 ملتی ہیں، اور وہ سزائیں کیا ہے؟ اس کی زندگی منظم اور مرتب نہیں ہوتی، صرف روتا ہی رہتا ہے۔ صبح کو الگ ڈیوٹی، شام کو الگ ڈیوٹی، پھر بھی کیا ہے؟ بجلی کا بل پورا نہیں ہوتا۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، ملتا وہی ہے جو اس کی قسمت میں لکھا۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اس کی نظروں کے سامنے فقیری ہی دوڑتی نظر آتی ہے، ہر وقت روتا نظر آتا ہے۔ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ يحسبون كل صيحة عليهم، ناراض نہ ہوئیے گا، آج آپ دیکھتے ہیں ادھر سے ایک شخص آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چینی مہنگی ہوگی، تو بھائی پھر کیا ہوا؟ اللہ کے خزانے ختم ہو گئے۔ یعنی اللہ کے بارے میں اتنی سوظنی ہے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، کبھی کو مرا بھی ہے۔ یہ منافقوں کی بات ہے کہ ہر چیز ان کے اوپر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہم العدو،
ایسے لوگوں سے بچو، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ کس کے دشمن ہیں؟ تمہارے ایمان کے دشمن ہیں۔ صحابہ کرام تو بیٹھتے تھے، آؤ ایمان کو بڑھائیں، تعال نؤمن ساعہ۔ جب بھی گفتگو ہوگی بس جی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سارے ایام اللہ تعالیٰ کے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، خوشی ہے، جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، آپ خوش ہو جائیے۔ یاد کیجئے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو، جنہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ آپ نے دعا نہیں کی، دوا بتائی ہے۔ فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، میرے صحابی اپنے کھانے کو حلال اور پاکیزہ کر لو، جو بولو گے اللہ پورا کر دے۔ یہ آخری عمر میں نبینے ہو گئے تو کسی نے کہا کہ آپ اپنی نظر کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہتے نہیں کرنے۔ کیوں نہیں کرنے؟ کہتے قضاء اللہ خیر من بصری، اللہ کا فیصلہ مجھے میری نظر سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا یہ ایمان ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا تھا اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ کہا بن سکتے ہو؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ 24 گھنٹے سجدے میں رہو۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہو۔ کہ اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے میں سب سے بڑا امیر بھی بن جاؤں۔ تو کیا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں چلتے جاؤ گے نیچے سے سونا نکلتا جائے گا؟ فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ ذوالجلال نے جو تمہارے بارے میں فیصلے کیے اس پہ راضی ہو جانا، تم سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ اخلاص جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو اس کی زندگی منظم اور مرتب ہو جاتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت کی نصرت اور مدد کے لیے جو اللہ نے ضابطہ رکھا ہے اس وقت تک مدد نہیں آئے گی جب تک ان کے اندر 3 صلاحیتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اس امت کی مدد ہوگی جب ان کے اندر اخلاص آ جائے گا، جب یہ نماز کے پابند بن جائیں گے، اور تیسرا وَدَعْوَتِهِمْ، یہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، خیر خواہی آئے گی۔ اخلاص نہیں ہے تو مدد کیسے آئے گی؟ نماز کی پابندی نہیں تو مدد کیسے آئے گی؟ خیر خواہی ختم ہو گئی، بس اپنی شخصیت کی پرورش کرنا اور اپنی شخصیت کو آگے لے کے چلنے سے اخلاص کیسے آئے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اس لیے تو کہا کرتے تھے سلام مَتَّقَ اللَّهَ عَبْدٌ فَأَحَبَّ الشُّهْرَةَ، جو شخص شہرت کا حریص ہوتا ہے ساری زندگی متقی نہیں بن سکتا۔ مَا صَدَقَ اللَّهَ عَبْدٌ فَأَحَبَّ الشُّهْرَةَ، جو شہرت کا حریص ہوتا ہے وہ ساری زندگی سچا نہیں بن سکتا۔ صداقت کسی اور میدان میں ہے، شہرت کسی اور میدان میں ہے۔ آج میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، یہ جو میرے سامنے روشن چہرے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کہوں گا وہ بات یاد کیجئے جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیٹا سواری پہ سوار ہے، اپنے باپ کے پاس آیا اور وہ اپنے جانور اور اونٹوں کو چرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ یہاں اونٹوں کو چرا رہے ہیں، لوگ وہاں عہدے تقسیم کر رہے ہیں، آپ یہاں کھڑے ہیں۔ کہتے بیٹا چپ کر جاؤ، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اور میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا اللہ ذوالجلال کا پیارا وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، جو لوگوں سے مستغنی ہو اور چھپا ہوا ہو، اس کی شہرت کی حرص نہیں ہوتی۔
لیس الخمول بعار علی امرئ ذی جلال فلیلۃ القدر تخفی فتلک خیر اللیالی۔ کسی بڑے انسان کا گمنام ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیلۃ القدر کو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن تمام راتوں سے وہ افضل ہے، بلکہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے ایک رات افضل ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا یہ کس رات کو ہوتی ہے، خفیہ ہے۔ اخلاص جب آتا ہے تو اللہ جلال کی مدد آتی ہے، انسان کا تھوڑا عمل بھی اس کے لیے بابرکت بن جاتا ہے۔ عطاء ابن ابی رباح پورے ارض حجاز کے مفتی تھے، ان کے سامنے 4 لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، 4 لوگ۔ افرادی قوت کے فتنے میں پڑ جانا کہ میرے فالوورز اتنے ہیں، میری فیم بہت ہے، مجھے لوگ چاہتے بہت ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اخلاص کی قاتل ہیں۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کو غرض یہ ہوتی ہے اے اللہ تو قبول کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب ان کی سوانح حیات کو پڑھتے ہیں، اعرج، ٹانگوں سے بھی لنگڑے، اسود، رنگ کے بھی کالے، اعمی، آنکھوں سے بھی نبینے، افتس، ناک بھی چپٹی ہے، لیکن پورے عرض حجاز کے مفتی ہیں۔ عبد الملک بن مروان آ کے فتویٰ پوچھتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ کسی اور نے سوال کیا، وہ ادھر متوجہ ہو گئے، بڑا شرمندہ ہوا کہ میں گورنر ہوں۔ بیٹوں کو مخاطب کر کے کہتے، بیٹو لا تنیا فی العلم، یہ علم سیکھو جو اس شخص کے پاس ہے۔ دیکھو مجھے ذلیل ہونا پڑا، حالانکہ عہدہ میرے پاس۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اخلاص کے پیکر تھے، حجاج بن یوسف نے صفوان سے کہا، اچھا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حسن بصری۔ کہتے ہیں حسن بصری؟ وہ تو غلام کا بیٹا ہے، اس کا خیال تھا کہ میرا نام لے گا۔ اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، میں نے سرداروں کو بھی دیکھا، حسن والوں کو بھی دیکھا، مالداروں کو بھی دیکھا، سارے کے سارے تو حسن بصری کے سامنے 2 زانوں کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سردار تو پھر وہی ہوا، سردار تو پھر وہی ہوا۔ سرداری اللہ کی عطا کی ہوتی ہے۔ اخلاص جب انسان میں آتا ہے تو جہاں عمل قبول ہوتا ہے، جہاں انسان دل کے دھوکے سے بچتا ہے، جہاں اللہ اسے وسوسہ و ریاکاری سے محفوظ فرماتے ہیں، اس کی زندگی کو مرتب اور منظم بناتے ہیں، دل کا غنی بناتے ہیں، وہاں اللہ عز و جلال اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی زندگی بابرکت بنتی ہے۔ وہاں اللہ عز و جلال اسے جو انعام دیتے ہیں وہ یہ ہے، تھوڑا عمل بھی اس کا جو ہے وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانے لوگ تھے، ان کے پاس کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اخلاص، لیکن تقوی۔ اس لیے تو امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ سبب کو اللہ نے برکت کیوں دی؟ بسلامت صدورہم و اخلاصہم۔ ان کے سینوں میں دل بہت پیارے تھے اور ان کے اندر اخلاص تھا، تو اللہ جلال نے برکت عطا کر دی۔ اخلاص جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو حلاوت اور مٹھاس سے بھر دیتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، ان کا بیٹا سوال کرتا ہے، یا ابتی ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ، ابا جان ایک راز تو بتائیے، یہ صحابہ کی باتوں میں مٹھاس کیوں ہے اتنی؟ بڑی لذیذ باتیں ہوتی ہیں، بڑی حلاوت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اتدری لما حلا، بیٹے جانتے ہو کہ یہ مٹھاس کیوں ان کی باتوں میں؟ کعبہ جان اس لیے تو پوچھا ہے
قال لأنهم أرادوا الله سبحانه وتعالى، قول و عمل سے ان کا ایک ہی مقصد ہوتا کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اللہ نے ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور کلمات کو مٹھاس اور شیرین اور حلاوت سے بھر دیا۔ حمدون بن احمد سے کسی نے پوچھا تھا ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، سنا ہے کہ آپ کو بڑی دانش سے اللہ نے نوازا ہے، یہ سلف کی باتوں میں نفع کیوں زیادہ ہے؟ باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں، ہماری باتوں میں اتنا نفع نہیں ہوتا۔ تو نے کہا بتا دوں؟ کہا اس لیے تو پوچھا ہے آپ سے۔ کہا لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن۔ سلف اس لیے بات کرتے تھے اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی رضا مل جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النَّفْسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَلِرِضَى الْمَخْلُوقِ۔ ہم اس لیے بولتے ہیں اسلام بلند ہو یا نہ ہو، ہمیں عزت ملنی چاہیے، ہمیں دنیا ملنی چاہیے، نعوذ باللہ رب راضی ہو یا نہ ہو، دنیا راضی ہونی چاہیے۔ جب بات الگ ہے تو نتیجہ بھی تو الگ ہی ہوگا۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تمنا اگر یہ ہے کہ اس حالت میں اللہ سے ملے کہ وہ ہم سے راضی ہو، تو پھر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا اپنی زندگی کا تھیم بنائیے، کسی کی رضا نہیں۔ اور یاد رکھیے گا میری اور آپ کی عبادت میں لذت بھی اس وقت آتی ہے جب ہم اخلاص کی زندگی گزارتے ہیں۔ احمد ابن حرب بیان کرتے ہیں عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 أشياء، تركت رضا الناس حتى قدرت أن أقول الحق، وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين، وتركت لذة الدنيا حتى وجدت لذة الآخرة۔ میں نے 50 سال عبادت کی لیکن میری عبادت میں لذت نہیں آئی جب تک میں نے 3 کام نہیں کر لیے۔ میں نے لوگوں کی راضی کرنا چھوڑ دیا، اللہ جلال نے میری زبان پہ حق کو جاری کر دیا۔ میں نے فاسق لوگوں کا ساتھ چھوڑا، اللہ نے مجھے صالح لوگ عطا کر دیے۔ میں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر مار دی، اللہ نے دنیا اور آخرت کی حقیقی لذتوں سے مجھے آشنا کر دیا۔ اور امام شافعی جو 500 صحابہ کو دیکھنے والے ہیں، وہ کہا کرتے تھے رضا الناس غایہ لا تدرک، ساری زندگی کوشش کر لو لوگ راضی نہیں ہوں، یہ ایسی انتہا ہے کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَ عَنْهُ النَّاسِ۔ جو اس لیے رب کو راضی کرتا ہے اللہ خود راضی ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی نکیل ڈال کے راضی کرتے ہیں۔ کیسے؟ إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء۔ پوری کائنات کے دل تو میرے رب تعالیٰ کے مبارک 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر کو چاہے اللہ پھیر دے، اس نے کس سے مشورہ کرنا۔ اور جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ ناراض تو ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی ناراض کرواتے ہیں۔ اخلاص جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کی وجہ سے معاشرتی بیماریاں بھی ختم کر دیتے، انفرادی نہیں، اجتماعی۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی پڑھی ہوگی،
ایک شخص کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ، میں آج صدقہ کروں گا، فخرج بصدقته، صدقہ لے کے نکلتا ہے، فوضعها في يد السارق، خفیہ صدقہ کرنے کی نیت ہوگی، ایک چور کو صدقہ دے کے واپس آ، اب بھلا سوچئے کچھ اور کو صدقہ دیتا، فاصبح الناس يتحدثون، لوگوں نے باتیں کی تصدق على السارق، دیکھو بھائی رات کو کچھ چور کو صدقہ دے گیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ بس آج کے بعد میں صدقہ نہیں کروں گا، چور ہی رہتے ہیں معاشرے میں، جیسے آج کل فنون ہے، کوئی مسجد میں آ جائے جوتی کو اٹھا لے، کہتے ہیں یہاں چور رہتے ہیں، یہ نہیں کوئی کہتا، صالح لوگ تھے، کوئی چور آیا اور جوتی اٹھا کے چلا گیا، کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ، آج میں پھر صدقہ کروں گا، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، جا کے ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے آیا، لوگوں نے پھر باتیں کی تصدق على زانية، اس نے پھر کہا لا تصدقن اللیلہ، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا، فوضعها في يد غني، صدقہ لے کے نکلا اور ایک غنی جو چہل پہل کے لیے نکلا ہوگا اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا، غنی کو تو زکات نہیں دیتے، لوگوں نے پھر باتیں کی، کہتے ہیں اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانی وعلی غنی، اللہ تیری تعریف ہے جس کو دلا دے، میں نے تو تیری رضا کے لیے صدقہ کیا۔ دو جواب ملے، پہلا جواب اما صدقتک فقد قبلت، میرے بندے خوش ہو جاؤ، تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ قبول ہو گیا، ولعل السارق يستعف بها عن سرقتي، چور روزانہ کچھ کھاتا تھا، تیرے اخلاص سے پیش کیے گئے مال میں برکت اتنی، وہ چوریوں سے توبہ قائم ہو گیا، ولعل الزانية تستعف بها عن زناها، یہ کچھ کھا کے زندہ تھی یہ بدکار عورت، تیرے اخلاص کے مال سے اس نے بدکاریوں سے توبہ کر لی، گناہ چھوڑ دیا، ولعل الغنی فيعتبر فينفق مما اعطاه الله، غنی تھا تو تھا لیکن بخیل تھا، تیرا مال کس نے کھایا ہے، اخلاص والا، تو یہ بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا۔ اخلاص جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو اس کی ضرورت اور عادت عبادت بن جاتی ہے، سونا ضرورت ہے، بس اوقات زیادہ سونا عادت بھی بن جاتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنا ضرورت ہے، حدیث میں آتا ہے من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، جو بندہ رات کو سونے کے لیے آئے نیت کرے، دوسری روایت میں آتا ہے باوضو کے ساتھ، ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، جو باوضو کے سوتا ہے ایک فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، یہ ساری رات سویا رہتا ہے، فرشتہ ساری رات دعائیں کرتے یا اللہ یہ تیرا بندہ پاکیزہ ہو کے سویا، اس کو تو معاف بھی فرما دے، نیت کر کے سوتا ہے میرے مالک رات کی تاریکی میں تجھ سے مناجات کرنے کی لذتیں کچھ اور ہی ہیں، اللہ مجھے بھی ان لوگوں کی سب میں شامل فرما کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں، سحری کے وقت، رات کے وقت سو گیا، تھکاوٹ تھی، نیند کا غلبہ آ گیا، حتی یصبح، صبح ہوگی بیداری نہیں ہو، 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکتا، اذان ہوگی، حدیث کہتی ہے کتب له ما نوى، اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، نیت کی تھی نا میرے فرشتوں رات کا قیام اور تہجد اس کے نام اعمال میں لکھ دو، لکھا دیا جاتا، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لوگ صدقہ بھی کرتے رہے، یہ تو سویا رہا، اچھا فرشتوں انا قیدت عبدی بقید من قیودی، سلایا تو میں نہیں نا،
اچھا اس کی 4 سے 6 گھنٹے جو نیند ہے نا وہ بھی بطور صدقہ ہی اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی۔ جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کے مطابق اللہ تعالی اجر لکھ دیتے ہیں۔ آخری اور 10ویں بات، اخلاص جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو میرے پیارے بھائی، میرے معزز اور مکرم ضرور، جہاں عمل قبول ہوتا ہے انسان دل کے دھوکے سے بچ جاتا ہے، انسان وسوسہ اور ریاکاری سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی منظم اور مرتب بن جاتا ہے۔ اللہ اسے دل کا غنی بنا دیتے اور دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں ہوتا ہے، وہ غلام بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب اخلاص انسان کے اندر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی زندگی کو بابرکت بناتے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والی کلمات میں طاقت اور ماحول پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کی زندگی کو نفع مند بناتے ہیں امت کے لیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا آپ نے سنا کہ معاشرتی بگاڑ ختم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا جب انسان کی نیت خالص ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تھا ما قطعتم وادیا، تم نے کوئی وادی میں نہیں چلے، ما سلکتم وادی ما قطعتم وادیا وما سلکتم شعبا، تم کسی گھاٹی پہ نہیں چڑھے، کسی وادی پہ نہیں اترے، مدینے والے آپ کے ساتھ اللہ کے رسول وہم فی المدینہ، مدینے میں بیٹھے ہمارے ساتھ کیسے؟ قال حبسهم العذر، عذر کی وجہ سے یہ نیت ان کی بھی یہی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جو انسان اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں، اخلاص کے ساتھ، تو یہ خوش نصیب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور اس سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جس کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور وہ کون ہے؟ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری سفارش اور شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ وہ ہوگا جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، عالما بمعنی عاملا بمقتضى، جو اس کے معنی کو بھی سمجھتا ہے اور کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ اللہ جلال ایسے لوگوں کی صف میں ہمیں شامل فرمائے۔ وہ خوش نصیب جو صحیح بخاری ختم کرنے والے ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کو مثالی عالم ربانی بنا، مولا کریم ان کے والدین کو کروڑ رحمتوں سے نوازے۔ اور سچ کہا تھا عبد الرحمن بن مہدی نے ينبغي لمن صنف الكتاب أن يبدأ بهذا الحديث تنبیہ للطالب على تصحیح النیہ، جو بھی کتاب لکھے اس کو چاہیے کہ پہلے انما الاعمال بالنیات سے اپنی کتاب کا آغاز کرے، تاکہ پڑھنے والوں کو پتہ چلے کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں تو نیت کو خالص کر کے، بیٹو جب تم پڑھنے لگو یا کل کو پڑھانے لگو تو نیت خالص کر کے ہی پڑھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم۔ یہ دعا پڑھ لینے سے انسان ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ عزب اللہ عنک صغار الشرک وکبارہ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی کہا کرتے تھے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد نصيبا۔ اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا اور اپنی رضا کے لیے خالص بنا، اللہ اس میں کسی کا حصہ نہ رکھنا۔ اللہ جلال ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ جلال ہم سب کو
ایسے مخلصین علماء کا ساتھ نصیب فرمائے جو ہماری اصلاح کرنے والے اور جو ہمیں نیکی کی راہ دکھانے والے، اور قیامت کو بھی اللہ جلال ہمیں مخلصین کے امام محمد مصطفیٰ کے رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔